حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سید کی لوح تربت۔ ہے کہ تیرا مرغ جان تار نفس میں ہے اسیر، ہے کہ تیری روح کا طائر قفس میں ہے اسیر۔ اس چمن کے نغمہ پیرایوں کی آزادی تو دیکھ، شہر جو اجڑا ہوا تھا اس کی آبادی تو دیکھ۔ فکر رہتی تھی مجھے جس کی وہ محفل ہے یہی، صبر و استقلال کی کھیتی کا حاصل ہے یہی۔ سنگ تربت ہے میرا گرویدہ تقریر، دیکھ چشم باطن سے ذرا اس لوح کی تحریر دیکھ۔ مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں، وا نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زبان، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں۔ وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ۔ تو اگر کوئی مدبر ہے تو سن میری صدا، ہے دلیری دست ارباب سیاست کا عصا۔ عرض مطلب سے جھجک جانا نہیں زیبا تجھے، نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پرواہ تجھے۔ بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے۔ وہ اگر ہاتھوں میں تیرے خامہ موجز رقم، شیشہ دل ہو اگر تیرا مثال جام جم۔ پاک رکھ اپنی زبان، تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو۔ سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ سید کی لوح تربت۔ علامہ اقبال کے ہم عصر دانشور اور بعض شارحین کے نزدیک یہ نظم عملی سطح پر سر سید احمد خان کے پیغام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نظم میں سر سید کے نظریات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ یہ نظم ایک طرح سے 4 بند پر مشتمل ہے۔ پہلا بند، معنی گرویدہ تقریر، یعنی تقریر کا شیدائی۔ مطلب علامہ اقبال نے اپنے مخصوص انداز میں ان اشعار میں بتایا ہے کہ سر سید احمد خان کی تربت کا خطبہ زبان حال سے ہندوستان کے باشندوں سے یوں گویا ہے کہ تم زندگی کی بھول بھلائیوں میں گرفتار ہو اور تمہاری روح بھی شب و روز کے عوامل میں مقید ہے۔ ذرا ان لوگوں کی جانب بھی نظر کرو جو یہاں آزادی سے نغمہ پیرائی تو کر رہے ہیں، لیکن یہ امر بھی ذہن میں رہے کہ میں تو اپنے جد و جہد اور فکری کاوشوں سے اس ویرانے میں ایک شہر بسا گیا ہوں۔ سن لو کہ جو محفل میرے خوابوں کی ماں حاصل تھی وہ اپنے تعبیر کی حیثیت سے تمہارے روبرو ہے۔ میں نے جس صبر و استقلال کے ساتھ اپنی جد و جہد سے جو کھیتی کاشت کی تھی اس کا پھل سامنے آ چکا ہے۔ چنانچہ میری لوح تربت جن الفاظ میں تجھ سے عالم خیال میں مخاطب ہے
اپنی چشم باطن سے اس کی طرف سنجیدگی سے توجہ کرو۔ دوسرا بند، مانی، وانا کرنا یعنی نہ کھولنا۔ مطلب، اے لوگو، اگر دنیا میں تمہارا مقصد دین کی تعلیم پھیلانا ہے تو خدا را اپنی قوم کو رہبانیت یعنی دنیا کو ترک کرنے کا سبق نہ دینا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ فرقہ بندی کی حمایت میں کبھی اپنے زبان نہ کھولنا، اس لیے کہ یہ ایک ایسی لعنت ہے جو ملک و ملت کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے برعکس تمہاری ہر تحریر اور تقریر سے اتحاد و اتفاق کا عنصر نمایاں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ایسی گفتگو کرنا جو دوسروں کے لیے دل دکھانے کا سبب بن جائے۔ مزید یہ کہ آج کے ترقی پذیر معاشرے میں ماضی کی روایات کو دہرانا درست نہیں، اس لیے کہ اب اس نوع کی افسانہ ترازی ماحول میں کوئی رنگ نہیں بھر سکتی، نہ ہی اس سے کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوگا۔ تیسرا بند، مانی، مدبر، تدبیر کرنے والا، ارباب سیاست، سیاسی لوگ۔ مطلب، سر سید کی لوح تربت اس بند میں یوں گویا ہے کہ تم لوگوں سے جو مدبر اور سیاستدان ہیں وہ بغور میرا پیغام سن لیں کہ جرت مندی اور دلیری ان کا شعار ہونا چاہیے کہ وہ ملک و ملت کے مفاد میں حقیقت پسندی اور راست گوئی کے ساتھ اپنا ماضی و ضمیر پیش کریں، اور سچائی کے اظہار میں کسی قسم کی جھجک کسی طور پر بھی مناسب نہیں، اس لیے کہ اگر ملت درست ہو تو اپنی بات کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ یوں بھی نیک اور حق گو انسان کا دل کسی بھی جھجک اور تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، اور حکمران خواہ کتنے بھی جابر ہوں ان کے روبرو اپنے نقطے کا اظہار پوری بے باکی اور جرت مندی کے ساتھ کرتا ہے۔ چوتھا بند، مانی، خامہ معجز رقم، ایسا قلم جس کی تحریر معجزہ ہو۔ تلمیذ رحمانی، خدا کا شاگرد، مراد ہے خدا سے فیض پانے والا۔ مطلب، اگر تمہیں سے کوئی ادیب یا شاعر ہے تو تیرا دل ہر طرح کی منافقت اور ریاکاری سے پاک ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ تم لوگ فطرت کے شاگرد ہو، لہٰذا تمہارا لب و لہجہ کسی حالت میں بھی بے آبرو نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اشعار کے اعجاز سے ان لوگوں کو بیدار کر دو جو ایک عرصے سے غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ جھوٹ اور باطل کو اپنی حق گوئی اور راست بازی سے فنا کر دو۔ اقبال نے اس نظم میں سر سید احمد خان کی لوح تربت کا مکالمے کے حوالے سے بعض ایسی حقیقتوں کا اظہار کیا جو سر سید اور خود اقبال کی فکر سے مطابقت رکھتی ہیں۔ ان کے نزدیک ایسی ہی انقلابی کارکردگی کے سبب معاشرے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک ایسی نظم ہے جو ہر پہلو سے غور طلب اور بے حد اہم ہے۔